37 میں سے 35 مطالبات جو ریاستی حکومت مان سکتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کے 35 مطالبات مانے. 2 مطالبات تھے جس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو تھی، 2 مطالبات میں وہ مطالبات، یا جس میں پارلیمان کے لیجسلیشن درکار تھی، امینڈمنٹس تھی کانسٹیٹیوشن میں، وہ نہ ہو پائیں. اس کے لیے بھی ہماری مذاکراتی ٹیم راجہ پرویز اشرف صاحب کی قیادت میں اور کائرہ صاحب کی قیادت میں، انہوں نے ان کو ہاتھ جوڑ کے ان سے بھیک مانگی کہ یار آپ 1 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہو، ہمیں 2 ہفتے کا دو. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہم جائیں گے، سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں گے، سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، یہ معاملات پارلیمان سے حل ہونے والے ہیں اور ہم آپ سے 2 ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں، ہم کر دیں گے. نہ ہو پائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کے دروازے بند کر دیں، آپ ٹروتھ ریکنسیلیشن کے کمیشن کے مطالبے کو رد کر دیں. اگر ریاست سرنڈر کرتی ہے تو وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. ریاست کی ماں کی ہار نہیں ہوتی اپنے بچوں کے سامنے سرنڈر کرنا. اگر وہاں پہ آپ کی جانب سے اگر وہاں پر تھوڑا سا نیچے آنا پڑتا آپ کو اور آپ آ جاتے تو شاید یہ مسائل حل ہو جاتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی. ہمیں کہتے تھے دکھانے کو کچھ نہیں ہے، تو بھائی وہاں تو سارا آزاد کشمیر جو ہے وہ سندھ کے ہسپتالوں میں جا کر علاج کرواتا ہے. آپ نے تو پنجاب جو ان کا ہمسایہ ہے، پنجاب نے تو ہیلتھ آؤٹ سورس کر دی ہے. آپ کے تو اب کوئی سرکاری ہسپتال ہی نہیں رہ گئے، آپ کے تو سارے ہاسپٹلز پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، آؤٹ سورس ہو گئے ہیں، ٹھیکے پر دے دیے گئے ہیں. آپ کے ہسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی. یہ پی آئی سی کا پرسوں کا واقعہ ہے، وہاں پہ دھکے مار کے نکالا گیا اس شہری کو، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کی ویڈیو باقاعدہ ہے، اس کو پی آئی سی سے دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے. آپ کے پاس تو 6 مہینے تک آپ کے ہسپتالوں میں ٹائم نہیں ملتا. آپ کوئی غریب آدمی اگر آپ کے ہاسپٹل میں چلا جائے، ایک کی پوڑی ہے جی جیل ملتی سی اندر ہر بیماری دی دوائی ہے، ایسپرین بھی ہے، ڈسپرین بھی ہے، پیراسیٹامول بھی ہے، جیڑی مرضی بیماری نو فیٹا ہوئے وہ گولی لگ جاندی. آپ نے تو اجاڑ کے رکھ دیا اپنے ہیلتھ سسٹم کو. سکول آپ نے آؤٹ سورس کر دیے، پرائیویٹائز کر دی تعلیم جو سب کا حق ہے. مجھے بتائیں کہ آج آپ کا کسی وزیر کا بچہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں کسی سکول میں جا سکتا ہے؟ آپ دانش سکول وہ تو ایک بیوروکریٹ پیدا کرنے والی آپ ایک اور انڈسٹری لگا رہے ہیں. ایک ایچیسن کم تھا طبقاتی نظام تعلیم کے لیے، آپ دانش سکول سسٹم کی طرز پر بنا کر اور آپ ایک اور بیوروکریٹس پیدا کرنے والی انڈسٹری لگا رہے ہیں. کون پڑھے گا وہاں پہ عام بچہ؟ آپ کے ڈی پی ایس سکولوں میں داخلہ نہیں ملتا سفارش کے بغیر، آپ کے ایچیسن میں داخلہ نہیں ملتا. اگر مل جائے تو کسی غریب کا بچہ وہاں پڑھ سکتا ہے. ہاں، جب تعلیم نیشنلائز تھی، میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں، یہ سارے انہی مشنریز کے اداروں سے یا انہی ٹاٹوں والے سکولوں سے پڑھ کر آئے. آج آپ مجھے کوئی دانشور پیدا کر کے تو دکھائیں، آج کوئی انٹلیکچوئل مجھے دکھائیں تو صحیح. لاہور کی سڑکوں پر وہ ایک دور تھا جب آپ کو دانشور بھی نظر آتے تھے، لکھاری بھی نظر آتا تھا. آپ نے تو لوگوں سے وہ کتب بینی کا حق ہی چھین لیا ہے. آج کل کی بات ہے، یہ بڑی گڈ گورننس اور یہ بیوٹیفیکیشن اور پنجاب کی محرومیاں جو دور ہو گئی اور کبھی کشمور کو کشمیر کے ساتھ ملانا، کبھی یہ ثابت کرنا کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں میرپور خاص والے اور کسی کو ایک درجے کا شہری قرار دینا، یہ طبقاتی نظام سیاست یہ آپ کی میراث ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم جیسے عام کارکن، ہم جیسا ایک عام آدمی
ایک غریب آدمی جو ایک بالکل معمولی سی جگہ سے اٹھ کے آپ کی پارلیمنٹ میں پہنچا، یہ پیپلز پارٹی کا کمال ہے. آپ مجھے دکھائیں نا آپ کی صفوں میں کوئی بھی ایک ایسا آدمی ہو جو عام آدمی ہو اور آپ نے اسے پارلیمان میں پہنچا دیا ہو. کل کی بات ہے، میں کل گیا ہوں لاہور کے اندر، یہ شاہ درہ لاہور کا حصہ ہے، لاہور کے اندر شاہ درہ سے لے کے میں مرید کے تک گیا ہوں اور نارنگ سے لے کے شیخو پورہ تک گیا ہوں. ہزاروں ایکڑ اراضی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ 10-10 فیٹ پانی میں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کی آبادیاں، سینکڑوں آبادیاں، رچنا ٹاؤن، رانا ٹاؤن، پٹھان کالونی، عبد المالک، کالا شاہ کاکو، مراد پور، جام کے چیمے، یہ 10-10 فٹ 8-8 فٹ پانی ہے ادھر ان آبادیوں کے اندر. ہم آپ کی ریسکیو کی بوٹس میں وہاں پہنچے ہیں، خشکی کا جی ٹی روڈ سے ان آبادیوں میں رابطہ ہی نہیں ہے. 3 بچے ڈوب کر مر گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں سب اچھا کی رپورٹ، سب اچھا کی رپورٹ. یہ قلعہ ستار شاہ یہ شیخو پورہ کے بالکل ساتھ گاؤں ہے. آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ ٹرین کی پٹڑی اڑ گئی ہے اور یہ ایک بھیڑ نالے کا بند ٹوٹنے سے ہوئی ہے. یہ کوئی فلڈ نہیں آیا، کوئی انڈیا نے پانی نہیں چھوڑ دیا. یہ آپ نے اس کی بھل صفائی نہیں کی، وقت پر وہاں پہ صفائی ہو جاتی یہ نہ ٹوٹتا. آپ نے ایک بند ٹوٹنے سے، نالے کا بند ٹوٹنے سے آپ نے پورا آدھا پنجاب جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیا ہے. لیاقت پور کے اندر بند ٹوٹا ہے، وہاں پر پانی ہے، رحیم یار خان کے اندر. آپ باقی اضلاع دیکھ لیں، ابھی معمولی بارشیں ہوئی ہیں، معمولی بارشیں. جس لاہور کو روز ماڈل بنا کر سوتے ہیں کہ جی لاہور ماڈل ہے، لاہور ماڈل ہے، چند گھنٹوں کی بارش کے بعد لاہور کی سڑکیں، لاہور کے انڈر پاسز جو ہیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہے تھے. تالاب بنے ہوئے تھے ہر جگہ کے اوپر. آپ کی وہ بیوٹیفیکیشن ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر وہ جا کے سکینڈل تو دیکھیں. آپ کا ایم پی اے امجد کہہ رہا ہے کھڑا ہو کے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہ وہاں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، بغیر ٹینڈرنگ کے وہاں پر ٹھیکے دیے گئے ہیں. آپ نے وہاں ٹیم بھی بھیجی ہے. کیا کیا ہے اس ٹیم نے؟ کیا کیا ہے اس ٹیم نے؟ آپ کے ستھرا پنجاب پر فیصل آباد کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کا سکینڈل آیا. آپ نے کیا کیا اس کے اوپر؟ کس چیز پر آپ اتراتے ہیں؟ کس چیز پر آپ کہتے ہیں کہ یہ باقی صوبوں سے یہ بہتر ہے؟ ہمارا لاہور ہے، سب کا لاہور ہے. ہمیں خوشی ہوتی اگر یہاں کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا منصوبہ شروع ہوتا جس سے عام آدمی کی فلاح بھی ہوتی اور ان حالات سے بچنے کے لیے کوئی راہ بھی نکلتی. لیکن آپ نے اتنا پیسہ لگا کر بھی اس کو بے یاروں مددگار چھوڑا ہوا ہے. آپ چلے ہیں، آپ کو جب بھی موقع ملتا ہے آپ سندھ پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں یہاں کی، آپ سندھ پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کس گورننس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ML1 ختم کیا، وہ اتنا بڑا ریلوے کا منصوبہ آپ نے ختم کیا اور اس کے بدلے سی پیک میں آپ نے اوری ٹرین بنا دی. آپ نے بنجی کا منصوبہ ختم کیا جو 7100 میگا واٹ تھا، ہائیڈرو پاور تھا، جو سستی ترین بجلی تھی، جو ہمیں 1 روپے میں کاسٹ ہونی تھی، جو 4 سال میں منصوبہ مکمل ہونا تھا. آپ نے وہ چھوڑ دیا. آپ نے سائیوال کی زرخیز زمین کے اوپر کول پاور پلانٹ لگا دیا جس میں امپورٹڈ کوئلہ استعمال ہوتا ہے، لوکل کوئلہ بھی نہیں استعمال ہوتا. آپ نے ہمیں مہنگی ترین بجلی سے نوازا. آپ کی وجہ سے آج ہم کیپیسٹی چارجز بھر رہے ہیں. آپ کے کیے ہوئے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج پوری قوم کیپیسٹی چارجز بھر رہی ہے. ذرا ان خاندانوں کا نام تو لیں جن خاندانوں کو بغیر بجلی بنائے پیسے ملتے ہیں سالانہ. ان خاندانوں کا نام تو لیں، ذرا پتہ تو چلے ان پردہ نشینوں کا نام کیا ہے. سارے آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں، کسی میں آپ حصہ دار ہیں، کوئی پروجیکٹ آپ کا ہے، آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. قوم پر روزانہ کی بنیاد پر آپ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں قیمتیں بڑھا کر
عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی کچھ کہے تو پھر آپ کی طرف سے گالیاں سننی پڑتی ہیں, آپ کی طرف سے جو نشتر مارے جاتے ہیں, جس طرح سے حقارت سے نام لیے جاتے ہیں, یہ پھر آپ کی طرف سے یہ شروع ہو جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایشوز کی بات کی ہے. ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ کے فیصلے اگر غلط ہوں تو غلط کرو اور ہم اس پہ تنقید کریں. آپ غلط کرتے ہیں تو اس پہ تنقید ہوتی ہے نا. ہم نے تو کبھی بھی آپ کی تضحیق نہیں کی, آپ سے ذاتی کوئی گرج نہیں ہے. ایشوز کی بات ہے, ایشوز کی حد تک آپ آئیں, ڈسکس کریں گے. ذاتی کوئی نہیں ہے, ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں. اب اگر ہم بات کریں کاشتکار کی, آپ کو بڑی چبھتی ہے. میرا باپ دادا کاشتکار تھا, میں کاشتکار کی اولاد ہوں. جب میری کمیونٹی کو ذبح کیا جائے گا تو میں کاشتکار کی بات کروں گا نا. اب افسوس ہے کہ آپ کاشتکاری کا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کاشتکار کی پرابلمز کو سمجھتے نہیں ہیں. جب ہماری 3-4 فصلیں ہماری برباد ہوئی ہیں, 4 فصلیں, آپ اندازہ کر لیں کہ جس کمیونٹی کو 4 فصلوں میں گھاٹا پڑ رہا ہے وہ آج بھی عزت کے ساتھ پھر رہا ہے اور آج بھی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا. یہاں سرمایہ دار کو تو ایک چیز میں منافع میں کمی ہو جائے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے, شٹر ڈاؤن ہو جاتی ہے, پہیہ جام ہو جاتی ہے. ہر طرح کی ان کے تو فورمز بھی بہت زیادہ ہیں. کسی کے پاس کوئی اپنا کیڑا فورم ہے پیسے والے دا, FPCCI ہے, ہاں جی, LCCI ہے, کافی سارے. ہمارے پاس کیا ہے یار, ہمارے پاس تو ہماری تو بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. کل جب ہماری گندم نہیں خریدی گئی, آپ نے ہماری گندم نہیں خریدی, ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دی ہے. اگر آپ ہماری گندم خریدتے, آج یہ 10 لاکھ میٹرک ٹن آپ کو گندم امپورٹ نہ کرنی پڑتی. 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم آج آپ امپورٹ کر رہے ہو, یہ کوئی 1.25 خرب روپیہ بنتا ہے. ڈالر 1.25 خرب روپیہ, اور ملک سے ڈالر بھی باہر جائے گا. اگر یہی آدھے پیسے آپ اپنے اس کاشتکار کو دیتے, آپ گندم میں خود کفیل ہوتے, گندم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. اور یہ 2008 سے 13 میں جناب آصف علی زرداری نے یہ انسینٹیو اپنے کاشتکار کو دیا. گندم میں ہم خود کفیل ہوئے, ہم نے ایکسپورٹ کی گندم, ہم نے گنے کے کاشتکار کو سپورٹ پرائز دی. ہم چینی میں خود کفیل ہوئے, ہم نے چینی ایکسپورٹ کی. آپ بھی اگر دے دیتے تو ہمارا کاشتکار نہ مرتا. ہمارے آلو پٹ گئے, آلو کا کاشتکار, آلو کا آڑتی, آلو کا بیوپاری, سارے اپنی موت بچارے آپ مر گئے, چیختے رہے, لیکن آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا. آپ کہتے تھے او جی افغانستان بھی بند ہے, ایران بھی بند ہے, ایسی کی کریے. بھائی آپ جو ہمارے سے جگہ لیتے ہیں, جو ٹیکس لیتے ہیں, ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کا لیتے ہیں. آپ کی ذمہ داری تھی سینٹرل ایشین سٹیٹس میں لے جاتے, مڈل ایسٹ میں آپ راستے کھولتے, ہماری تجارت آپ نے کروانی تھی. آپ نے اس پہ تو کوئی ہوم ورک نہیں کیا. آپ ہمیں ایک بابو کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ جو عقل کل ہے, جو میتھمیٹکس بھی جانتا ہے, جو پولیٹیکل سائنس بھی جانتا ہے, جو ہیلتھ بھی جانتا ہے, جو ایجوکیشن بھی جانتا ہے, اس بابو کو حوالے ہمیں کر دیا. اور آج اس سے ہمارا حل بھی تو پوچھو نا, کہ اپنے کاشتکار کو مار کے اب بیرون ملک کاشتکاروں کو یا دلالوں کو فائدہ دو گے. کوئی پالیسی ہے ان بیچاری مظلوم قوم کے لیے بھی؟ یہ چیزیں تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ذاتیات کی سیاست نہیں کرتی. ہم ایشوز کی پولیٹکس کرتے ہیں, ایشوز پہ بات کرتے ہیں.